شاہ صاحب ہیں فرام ٹیکسلا. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کی ذات خلوص لگن پہ کسی کو اختلاف نہیں، لیکن ان کی ٹیم میں ایک آدھ بندے کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں. آپ کے خیال میں عمران خان کو پاکستان کی بہتری کے لیے کتنا وقت دیا جانا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم کو مکمل طور پہ تبدیل کیے بغیر خان صاحب کیا منزل تک پہنچ سکیں گے؟ علی شاہ صاحب دونوں سوال آپ کے درست ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے جی، اور اس میں نہ کوئی جذباتیت ہے نہ کوئی ہیرو ورشپ. عمران نے کیا ہیرو شیرو میں تو کرکٹ شرکٹ کی سمجھ نہیں. اچھا آدمی، لائکیبل آدمی، ایک فوکسڈ آدمی، ایک رزلٹ اورینٹیڈ آدمی، محنتی آدمی. وہ ساری اچھی باتیں بہت ساری ہیں، کمزوریاں بھی بہت ساری ہیں. تو میرا وہ قطعاً ایشو نہیں ہے. میرے بارے میں جو بے نظیر بھٹو صاحب کے کل راجہ پرویز اشرف بہت سویٹ آدمی ہے، بہت اچھے آدمی، کل تشریف لائے ہوئے تھے اپنا یہیں بیٹھے بات کر رہے تھے. تو میں کتاب انہوں نے دیکھا تو بلکہ مجھے افسوس بھی ہوا، وہ کاپی چاہ رہے تھے. اس پہ بے نظیر بھٹو کے میرے بارے میں ایسے کامنٹس ہیں جس کا حساب، لیکن مخالفت کی تو ٹھوک کے کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. اچھا اسی طرح نواز شریف اینڈ کمپنی 3 بار وزیر اعظم رہا وہ بندہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کو ان کے میرے درمیان کو 2-4 تو لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ میرا ذاتی رشتہ ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عمران کے بارے میں میرا رب جانتا ہے، جھوٹ ووٹ والی بات کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران کو کم از کم 2 ٹرمز ملنی چاہیے. یہ والے اپنا ٹرم پوری کرے، اگلی ٹرم دو، لاجیکل اینڈ تک جاؤ. اس کے بعد دوسری ٹرم کے اینڈ پہ بھی اگر پتہ لگے نہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کی سیاست سے نام و نشان مٹ جانا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقیوں کے کو نام و نشان موجود رہنے چاہیے. یہ دیکھیں اچھا رہ گئی ٹیم تو ظاہر ہے آبویس بات کی ہے آپ نے. اس میں آپ نے کہا نا کہ کیا کوئی کام کا بندہ نہیں، 2-4 کو میں جانتا ہوں وہ کام کے بندے ہیں، سر پھینک کے وہ ڈرامے شرامے نہیں کرتے، ٹریننگ ہے ان کی. مثلا دوست ہے میرا، مجھے تو اس پہ کوئی آر نہیں یہ کہنے میں، شفقت محمود. کبھی ہولی ہلکی چھچوری بات آپ نہیں سنیں گے. بیوروکریٹ ہے، بیوروکریسی چھوڑ کے بڑے اپنے خواب لے کے وہ پالیٹکس میں آیا. وہ کمشنر شاید اس سے بھی سینئر پوزیشن میں تھا اور بہت متمول خاندان سے تعلق. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کوئی رولا. خوبصورت لکھنے والا، خوبصورت سوچنے والا، پڑھا لکھا آدمی. اچھا تو اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں. تو لیکن بہت کم ہے. اچھا احتیاط میں اس لیے برت رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے ہر بندے کو تو نہیں جانتا، تو ہاؤ کین آئی سے. لیکن یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ جو لوگ واقعی کسی قابل ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. اس کے بارے میں لیڈر کا کام ہے سوچے. اور حوالہ آپ نے پاکستان کا دیا ہے تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں یہ نارملی ہمارے ہیں، ہم بڑے شخصیت پرست لوگ ہیں بہت. میرا تو زندگی میں بنیادی طور پہ بحیثیت ایک انسان کے، اور میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، اگر میں مسلمان اس لیے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ بدھسٹ کے گھر پیدا ہو جاتا تو انسان اسی طرح ہی ہے، اپنے مذہب میں ہی جہاں جنم لیتے ہیں وہیں مر کھپ جاتے ہیں. کوئی 1 in so many millions ہوتا ہے جو غور کرتا ہے پھر بدلتا. اچھا میں آپ یقین کریں، میں اگر کسی ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، کسی بدھسٹ کے، کسی کرسچن کے، تو شاید میں مذہب تو اپنا نہ بدلتا، لیکن محبت میں انسانی تاریخ میں صرف ایک شخص سے کرتا اور عقیدت بھی میری انہی کے ساتھ ہوتی. وہی میرا رول ماڈل ہوتے، وہی میرے ہیرو ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے پیغمبر محمد ابن عبد اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا بندہ. تو حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ مجھے بنی نوع انسان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو بندہ یوں سر اٹھا کے دیکھے اور پڑھ کے طبیعت خوش ہو جائے. انسان کا جی چاہے کہ میں تھوڑا بہتر انسان بننے کی کوشش کروں. آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، سوائے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو بہت متاثر کیا. یہ ہے بہت متاثر کرنے والی شخصیت صرف ایک ہے. جزوی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ملک معراج خالد صاحب، وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی رہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، انہوں نے ویلفیئر کا بھی بہت الاخوان انہوں نے بڑا زبردست ادارہ بنایا. وہ بہت پیارے انسان تھے، قابل احترام تھے، قابل محبت تھے. میرا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. وہ بے نیاز آدمی تھے، اقتدار سے، طاقت سے، دولت سے بیزار، اور بالکل ایک بے نیاز آدمی. بیگم ان کی اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. جب پرائمری کا عجیب طرح کے وہ انسان تھے، جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے، بٹ اگین ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز تھی ان کی. اچھا، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، ایک قوم پرست کے طور پہ انہوں نے بے شمار غلطیاں کی، بے شمار جھکیں ماری، سب کچھ کیا، لیکن ان کا صرف ایک قدم بہت بڑا، بہت بڑا. انہوں نے پاکستان کو ایک ڈیٹرنٹ جو خواب دیکھا، اس پہ اس کی تعبیر بھی، اس پہ بھی کام شروع کر دیا. وہ تھا یہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا. میں ایٹم بم کے ہاتھ میں نہیں ہوں، یہ قاتل ہے، بہت خوفناک چیز ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر شاید وہی قیامت کے نقشے میں تبدیل ہو جائے. لیکن بہرحال بھٹو نے فال آف ڈھاکہ کے بعد ایک سبق سیکھا یہ وہ. اچھا، فال آف ڈھاکہ کی بھی ایک اپنی بھائی میرے کہانی ہے. ان کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں. میں نے بھی کہا نا، قوموں میں یہ مذہب کے کامن ہونے والی بات جو ہے یہ بہت آخر پہ آتی ہے. بنگلہ دیش تو ہمارا حصہ تھا، کشمیر تو ڈسپیوٹڈ ہے. اس ڈسپیوٹ میں ہم سچے وہ جھوٹے یہ علیحدہ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. اس پہ تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں تھا. ہم تو ان کے ساتھ نہیں چند اشرے نہیں گزار سکے. مذہب کامن تھا، ملک ایک تھا، جھنڈا ایک تھا، نام ایک تھا، ترانہ ایک تھا، لیکن باقی کچھ بھی ایک نہیں تھا. وہاں کا مسلمان وہاں کے ہندو کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھا، حالانکہ ان کے پانی تک الگ تھے. لیکن وہ ویسٹ پاکستان، میرے تو کلاس فیلو رہے ہیں. میں جب پنجاب یونیورسٹی میں آیا ایز این انڈر گریجویٹ تو ایسٹ پاکستان کا کوٹا تھا. سو ایگزیکٹلی 50% تو نہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد میں بنگالی ہمارے دوست رہے. ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی چیز کامن، ہمارے رویے کامن نہیں تھے، بالکل مماثلت، کوئی مماثلت نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، اس طرح اور بھی کوئی 2 4 6 10 20 50 لوگ ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں قابل احترام تھے، جنہوں نے کچھ نہیں لوٹا. یہاں تو ٹکے ٹوکری جو تھے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ارب پتی بنے. اور کیسے بنے؟ ہول ٹائم پالیٹکس کرتے تھے، کام کوئی کیا نہیں. کام سارے کیے جو دراصل وارداتیں تھیں وہ ہو گئے. بھٹو کے ساتھیوں میں سے مجھے ایک بتائیں، کوثر نیازی کون سی ملیں چھوڑ گیا ہے؟ کون سی جائیدادیں چھوڑ گیا؟ کچھ بھی نہیں. افتخار طاری، اس کو لاہور میں کہتے تھے جی یہ بڑا گنڈا ٹائپ، یہ اللہ معاف کریں، یہ شہرت تھی ان کی. واٹ؟ میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیگن کا انتظار کرتے ہوئے. تو یہ قابل احترام ڈاکٹر مبشر حسن، ان کے گھر میں نے تو کبھی پینٹ ہوتے نہیں دیکھا. اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ انجینئر تھے، قابل آدمی تھے، ان کی اہلیہ ڈاکٹر تھیں. اس طرح سو مینی ادرس. آپ نے کبھی خورشید حسن میر کا سنا ہے؟ مختار رانا کا سنا ہے؟ یا جتنی کیبنٹ ہے بھٹو کی ذرا ریکال کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کوئی اس طرح کا کوئی کسی نے ان کو چور کہا. ایون خود بھٹو، ضیاء الحق نے عدالتی ڈھونگ ایک رچا کے بھٹو کو پھانسی دے دی، بے ایمان نہیں کہا.
کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ نے چونکہ بات کی ہے کہ آپ کو بہت متاثر, وہ سچی بات ہے, قائد اعظم محمد علی بریلینٹ, انکرپٹیبل, انپرچیزبل, بریلینٹ, اسٹریٹ فارورڈ, کوئی ٹوپی ڈرامہ نہیں, نتھنگ. یہاں بیچتے ہیں مذہب کو, یہاں بھڑکاتے ہیں جذبات کو. بابائے قوم تو کوئی اس طرح کی حیرت انگیز بات ہے. طالب علم ملنے گئے, 2 منٹ لیٹ ہو گئے, ملنے سے انکار کر دیا. وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے. یا ٹوپی ڈرامے ہیں یہ سارے ہی, لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. عوام ان کے لیے کھلونے ہیں. بابائے قوم محمد علی جناح کے لیے بالکل نہیں. وہ گئے کسی ایک خاص جگہ پہ لوگوں سے ملنے, وہ بدبو آ رہی تھی, انہوں نے 5-7 بندوں سے ہاتھ ملا کر انہوں نے کہا باقی چھوڑو, ایک میں ان کے لیے دن رات مروں بھی, اور پھر یہ وہ نہیں کسی طرح کا ان کی زندگی میں کہیں بھی وہ نہ سطحی تھے, نہ ان میں کوئی دکھاوا تھا, اسٹریٹ. تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے.